إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورۃ الہمزہ ہے اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے اور اس کا آغاز ایک بہت بڑی تنبیہ اور دھمکی سے ہوا ہے. ویل ویل ہے، یہ مکی صورت ہے. ویل ویل کا معنی ہلاکت، بربادی، تباہی یا عذاب. اور ایک قول کے مطابق ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اور یہ سارے معنی قریب قریب ہیں، بربادی اور تباہی یا جہنم کی وادی، سب میں عذاب کا معنی موجود ہے. عذاب ہے، بربادی اور تباہی اور ہلاکت ہے. لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے. یہ ہمزہ اور لمزہ یہ فعلہ کے وزن پر ہیں اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. ان میں کثرت، مبالغہ اور شدت کا معنی پایا جاتا ہے. یہ وزن
عربی لغت میں بہت کم آتا ہے، جیسے آگے بھی ایک حطامہ ہے، کلا لینبذن فی الحطامہ، تینوں کا ایک ہی وزن ہے، اس میں کثرت کا معنی ہے۔ ہمزہ کا معنی یہ حمز، کثیر الحمز، بہت زیادہ طعنہ زنی کرنے والا، اور لمزہ کا معنی چغل خور یا غیبت کرنے والا۔ حمز یا طعنہ زنی یہ منہ پر ہوتی ہے، اور غیبت یہ پشت پیچھے ہوتی ہے، جب انسان وہاں موجود نہ ہو تو ہر وہ شخص جو کثیر الحمز ہے اور ہمیشہ طعنہ زنی کرتا ہے، اور کثیر اللمز ہے، کثرت سے چغلیاں کرنا یا غیبتیں کرنا، ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ آیت کریمہ ولید ابن مغیرہ مشرک کے بارے میں اتری تھی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ابی ابن خلف، اور ان دونوں میں یہ قباحتیں بڑی کثرت سے موجود تھیں، جبکہ امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ لیست بخاصۃ لاحد، یہ آیت کریمہ کسی بندے کے لیے خاص نہیں ہے، بل لکل من کانت هذه صفته، بلکہ جو انسان ان صفات کا حامل ہو وہ ان آیات سے مراد ہے اور ان آیات کا مخاطب ہے۔ جو بندہ، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، اس کی گفتگو میں اگر طعنہ زنی ہو اور ساتھ ساتھ چغل خوری اور غیبت ہو تو وہ اس وعید شدید کا مستحق ہے، والعیاذ باللہ۔ ویل جو ہے یہ نکرہ ہے، اور تنکیر بھی نکرہ اسم لانا یہ بھی ایک مبالغے کا ذریعہ ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ویل لام کے ساتھ اور ایک ویحن ہا کے ساتھ۔ ویل یہ قباحت کا کلمہ ہے، اس میں دھمکی ہے بربادی اور تباہی کی، اور ویحن کسی پر افسوس کا اظہار، تو ویل میں ڈانٹ ہے اور ویحن میں ترحم، ایک رحمت آمیز رویہ اور سلوک۔ قرآن نے روکا لا تلمزوا انفسکم، اپنے بھائیوں پر طعنہ زنی مت کرو، ان کی چغلیاں اور غیبت نہ کرو۔ لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، یہ حماز طعنہ زنی کرنے والا اور مشاء بنمیم چغلیاں کرنے والا، مشاء چل چل کر کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، تو یہ فعل بڑا ہی مذموم ہے۔ ایک حدیث میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان کے مسلمان ہیں، اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا، کس بنا پر؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کر۔ تمہارا غیبت کرنے والا اس کا ایمان اوپر اوپر ہے اور اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے عیب تلاش مت کیا کر، جاسوسی کرنا یا تحسس کرنا اور کسی کے عیب کو تلاش کرنا
تاکہ اسے بدنام کیا جائے، میں ایسا ہرگز نہ کروں۔ میں جو اپنے کسی بھائی کا عیب تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ رب العزت جس کے عیب تلاش کرے گا اسے فضیحت اور ذلت دے گا، خواہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں کیوں نہ۔ تو یہ حدیث بڑی شدید وعید کی حامل ہے۔ مانا یہ عمل کرنے والا بندہ جو ہے، خواہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، لیکن ایمان ابھی اوپر اوپر ہے اور اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ الذی جمع مالا وعددا، جو جمع کرتا ہے مال کو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ عدد، عدد سے شمار کرنا، مال جمع کرتا ہے اور مال گنتا رہتا ہے۔ مال کے جمع کرنے اور گننے سے کیا مراد؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی مذمت میں اور ایک تعریف میں۔ جو شخص مال کی محبت میں گرفتار ہے، ہر وقت اپنے مال کو گنتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور اپنے مال کی کثرت پر وہ بڑا فرحاں اور شاداں ہے، تو یہ معرض مذمت ہے، اور یہ اس آیت کا مقصود ہے۔ لیکن ایک شخص اگر مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے، اگر گنے گا نہیں تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، تو وہ نصاب نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ مال کو گنے اور شمار کرے۔ یہ شمار کرنا مال کی محبت میں نہیں بلکہ اخراج زکوٰۃ کے لیے۔ یہ دونوں تفسیریں، یعنی مال کو جمع کرنا اور گننا، یہ ممدوح بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ اگر خالی محبت ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر یہ مذموم فعل ہے، اور یہ اس آیت کا مقصود ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر مال جمع کرتا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے، اور گنتا اس لیے ہے تاکہ بڑی ایک امانت و دیانت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو یہ پہلو انتہائی قابل تعریف ہے۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کرتا ہے، یحسب مانا یظن، گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے، ان مالہ، کہ بے شک اس کا مال جو ہے، اخلدہ، اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا اور ہمیشہ کی زندگی اس کو دے گا، یہ سمجھتا ہے۔ اخلدہ یہ فعل ماضی ہے مگر معنی مستقبل کا ہے، ماضی بمعنی مستقبل۔ وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، زندہ رکھے گا، ہمیشہ قائم رکھے گا۔ یہ ہمیشہ قائم رکھنے کے دو معنی ہیں، یہ نہیں کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، موت تو آئے گی، تو لمبی زندگی اور مرنے کے بعد بھی جو شہرت دوام ہے کہ فلاں بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے مال کے چرچے ہوں گے، مال کا ذکر ہوگا، یہ خلود ہے، ہمیشہ رہنا۔ حالانکہ یہ اس کی بھول ہے، مالدار ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے زندہ ہے، مرنے کے بعد کون اس کو یاد کرتا ہے؟ یاد کرنے کی چیز اعمال صالحہ ہے، علم و عمل ہے، نہ کہ مال۔ اور بڑا ایک عظیم الشان قول ہے جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کہ ہلاک خزان المال وہم احیاء، کہ مال کو جمع کرنے والے برباد ہو گئے خواہ وہ زندہ کیوں نہ ہو۔ اگر ان کا زندہ رہنا اور مال کمانا برائے مال ہو،
برائے تکثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرماتے ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں مال برائے مال وہ ہلاک ہو گئے اگرچہ وہ زندہ کیوں نہ ہوں. والعلماء باقون ما باقی الدہر، لیکن علماء کا نام باقی ہے جب تک زمانہ باقی. اب بڑے بڑے محدثین جو اس آسمان کے ستارے بن کر چمکے اور آج بھی چمک رہے ہیں. امام بخاری کے دور کے کون سے مالدار آپ کو یاد ہے؟ شیخ الاسلام کے دور کے کون سے اغنیاء آپ کو یاد ہے؟ تاریخ ان کو فراموش کر چکی، بھول چکی. لیکن علم زندہ ہے اور عمل زندہ ہے. تو یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا. کلا، یہ کلمہ رضع سے مراد سابقہ بات کو رد کرنا نہیں، یہ اس کی سوچ غلط ہے. جو کچھ پیچھے جو غلط حرکتیں مذکور ہیں، حمز اور لمز اور مال کو جمع کرنا برائے مال اور مال کو گننا محبت میں، اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ مال اس کو شہرت دوام دے گا، کلا نہیں، ہرگز نہیں. نفی اس کی ہو رہی. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ لام تاکید ہے اور یہ قسم کے جواب میں، قسم محذوف ہے. واللہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ کی قسم، یہ ڈالا جائے گا، ضرور ڈالا جائے گا، حطمہ میں، پھینکا جائے گا. حطمہ میں لَيُنبَذَنَّ، لام بھی تاکید کی اور نون بھی جو ثقیلہ ہے برائے تاکید، اور کلا میں انکار. ان کتنے مبالغے جمع ہو گئے، ان کی روش کا انکار، اور پھر یقینی خبر کہ ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. یہ حطمہ بھی ہمزہ اور لمزہ کے وزن پر، فعلہ کے وزن پر. حطمہ حتم سے ہے جس کا معنی توڑ دینا، پیس دینا، توڑ پھوڑ دینا. حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو داخل ہونے والوں کو توڑ پھوڑ دے گی، انہیں پیس کے رکھ دے گی. تو یقیناً یہ لوگ ڈالے جائیں گے حطمہ میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رأیت جہنم یحتم بعضہ بعضا، میں نے جہنم دیکھی اور جہنم اپنے اندر آنے والوں کو پیس رہی تھی، ان کو توڑ پھوڑ رہی تھی. کہ حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام. وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا جانے حطمہ کیا ہے. یہ سوال اس میں تاکید مقصود ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کو ایک مؤکد طریقے سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے. نار اللہ، یہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، جلائی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس آگ کو موقدہ کہہ رہا ہے، جلائی ہوئی آگ. اور اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث کرتی ہے کہ کیسے جلائی ہوئی. نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، دنیا کی آگ بھی جلائی ہوئی ہے، جلائی گئی ہے، اور جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں اس طریقے سے 70 بار جلائی جائے گی، پھر وہ جہنم کی آگ بنے گی. دنیا کی آگ جو موجود ہے ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، وہ ایک بار جلائی گئی ہے. اور جہنم کی آگ
اس طریقے سے 70 بار جلائی جائے گی، پھر وہ جہنم کی آگ بنے گی۔ نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جلائی ہوئی، جو ان تمام لوگوں کو جلا دے گی اور توڑ پھوڑ دے گی جو اس میں داخل کیے جائیں گے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی صفت ہے نار اللہ کی، یہ اللہ کی آگ۔ الموقدہ صفت اول، التی تطلع صفت ثانی، جو پہنچ جائے گی علی الافئدہ دلوں تک۔ افئدہ جمع فؤاد، ان کی فؤاد، فؤاد دل کو کہتے ہیں، جو پہنچ جائے گی دلوں تک۔ اس کا معنی یہ کہ پورے وجود کو جلا کر، دل اندر ہے نا، باقی یہ اعضاء، یہ چمڑی، یہ ظاہر ہے، ظاہر تو جل ہی جائے گا، لیکن جسم کو جلاتے جلاتے یہ آگ دل تک پہنچ جائے گی۔ مقصد اس آگ کی شدت کو اجاگر کرنا، اور دلوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ دل زیادہ اذیت محسوس کرتے ہیں، اسی لیے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ حملہ جو دل پر ہوتا ہے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس کی شدت بعض اوقات انسان کو مار ڈالتی ہے۔ اور دل کو خاص کرنے کا ایک معنی یا سبب اور بھی ہے کہ مال کی محبت میں دل گرفتار ہوتا ہے، تو جو عضو مال کی محبت میں گرفتار ہے اسے عذاب لاحق ہوگا، تو یہ آگ جو ہے یہ دلوں تک پہنچ جائے گی اور انتہائی اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ، یہ ہا کی ضمیر نار کی طرف، بے شک وہ آگ علیہم ان پر مؤصدہ بند کر دی جائے گی۔ بند کرنے میں بھی شدت کا اظہار مقصود ہے، ایک چیز بند ہو جائے تو اندر کی حرارت باہر کو نہیں جائے گی، جو گرمی، دھواں، شدت اندر ہی رہے گی۔ فضا اگر کھلی ہو تو کچھ ہلکا پن ہو سکتا ہے نا، کچھ شعلے باہر نکل جائیں، کوئی دھواں باہر نکل جائے، کوئی حرارت باہر چلی جائے، نہیں، سب اندر، جو کچھ اس آگ سے پیدا ہوگا، گرمی، حرارت، شدت اور حدت، وہ اندر ہی رہے گی۔ اور بند کرنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کھلی ہو تو باہر سے ہوا کے آنے کا امکان ہو سکتا ہے، نہیں، بند، کوئی باہر سے کوئی ٹھنڈک، کوئی ہوا، بالکل نہیں۔ اور ایسی بند ہوگی کہ جو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اسے باہر کے احوال، باہر کا کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، کوئی فضا یا کوئی کچھ دکھائی نہیں دے گا، بس سامنے جہنم ہی ہے، وہ بھی بند ہے، اور وہ شدید ترین اذیت میں ہوں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، ستونوں میں، ممددہ انتہائی طویل، لمبے، ان ستونوں میں جکڑے ہوں گے سنگلوں کے ساتھ، سلاسل کے ساتھ، اور وہ قیود اور بیڑیاں ان کے پاؤں اور گردنوں میں ہوں گی، اور ان کو باندھ کر رکھا جائے گا۔ یہ بھی عذاب کی شدت ہے۔ ایک انسان اگر اس کو تکلیف ہو، وہ تڑپے، تڑپنے سے وہ کچھ ہلکا پن محسوس کر لیتا ہے، لیکن اگر تڑپنے کی اس میں اس کو سخت ہی نہ دی جائے، یہ تڑپ بھی نہیں سکتا، تو ایک مقام پر جمع ہوا ہے تو عذاب کی نوعیت اور شدت کہیں بڑھ جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انتہائی اس قابل کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، اور وہ امراض
جن کا اس میں ذکر ہے وہ سامنے رکھے جائیں اور اس سے اجتناب کی کوشش کی جائے.